بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اسی چیپٹر میں ہم نے الیکٹرو ڈائنامکس اور کرنٹ الیکٹریسٹی کے بارے میں پڑھا ہے. کرنٹ الیکٹریسٹی کو ہم جنرلی الیکٹریسٹی یا الیکٹریکل انرجی بھی کہتے ہیں، اور یہی الیکٹریسٹی یا الیکٹریکل انرجی ہے جو ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتی ہے. ڈفرینٹ ڈیوائسز الیکٹریسٹی یا الیکٹریکل انرجی پہ ورکنگ کرتے ہیں. یہی ڈیوائسز الیکٹریکل انرجی کو دوسرے فارمز یعنی لائٹ، ہیٹ، میکینیکل، کیمیکل انرجی کو چینج کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کو ای ایم ایف سورسز کا نام دیا گیا ہے. وہی ڈیوائسز نان الیکٹریکل فارم آف انرجی الیکٹریکل فارم کو کنورٹ کرتی ہے. آج ہم پڑھتے ہیں کہ الیکٹریکل انرجی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح کسی سرکٹ میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو الیکٹریکل انرجی لاسٹ اور ور ڈن بائی چارج Q گوئنگ تھرو اے پوٹینشیل ڈفرینس V کین بی ریٹن ایز. اگر کوئی چارج ایک گیون پوٹینشیل ڈفرینس V میں سے پاس کیا جائے تو اس پہ جو ور ڈن ہوتا ہے یا وہ جو انرجی لاس کرتی ہے تو اس کو پوٹینشیل ڈفرینس کے ایکویشن کے مطابق ہم لکھ سکتے ہیں کہ V is equal to W by Q اور V is equal to E divided by Q. اس ایکویشن کو E کے لیے سال کرنے پہ حاصل ہوتا ہے کہ E is equal to Q multiplied by V، جہاں E الیکٹریکل انرجی لاسٹ یا ور ڈن کو شو کرتا ہے، Q اماؤنٹ آف چارج کو اور V پوٹینشیل ڈفرینس کو. چونکہ کرنٹ ٹائم ریٹ آف فلو آف چارج ہے تو اس سے ہم چارج کو Q از ایکول ٹو آئی ٹی لکھ سکتے ہیں. یہی ویلیو ایکویشن 2 سے ایکویشن 1 میں پٹ کرنے پہ حاصل ہوتا ہے کہ E از ایکول ٹو آئی ٹی انٹو V. اومز لا کے مطابق V از ایکول ٹو آئی آر. یہ ویلیو ایکویشن 3 میں پٹ کرنے پہ E از ایکول ٹو آئی ٹی انٹو آئی آر، جس کو سمپلیفائی کر کے E is equal to I square RT حاصل ہوتا ہے. Also from Ohm's law I is equal to V divided by R. تو I کی جگہ V by R پٹ کرنے پہ حاصل ہوتا ہے E is equal to V square by R into T. اسی طرح ہمارے پاس انرجی کے لیے ایکویشن 3 E is equal to IT into V, E is equal to I square RT اور E is equal to V square by RT. یہ تینوں ایکولی ویلڈ اور ایکولی اپلیکیبل ہے. یعنی فرسٹ ایکویشن میں آئی وی ٹی ہے، دوسرے میں آئی آر ٹی ہے اور لاسٹ میں وی آر ٹی ہے. جہاں ہمیں گیون ڈیٹا میں آئی آر ٹی گیون ہو تو ایکویشن 4 یوز کریں گے، آئی وی ٹی گیون ہو تو 3 یوز کریں گے، وی آر ٹی گیون ہو تو ایکویشن 5 یوز کریں گے. باقی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. یاد رکھیں کہ الیکٹریکل انرجی چونکہ انرجی کا ایک فارم ہے اس لیے اس کی ایسا یونٹ جاؤل ہی ہے، اور وہ ہر ایک ایکویشن سے جاؤل آئے گی سمپلیفیکیشن پہ، خواہ وہ آئی ٹی وی ہو، آئی اسکوائر آر ٹی ہو یا وی اسکوائر بائی آر ٹی ہو. تو یہ تھا اباؤٹ الیکٹریکل انرجی. جاؤلز لا The amount of heat generated in resistor is proportional to the product of square of current, resistance R and duration of time for which the current passes through the resistors. اس لا کے مطابق کسی رزسٹر میں جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کی اماؤنٹ ڈائریکٹلی ویری ہوتی ہے اسکوائر آف کرنٹ کے ساتھ، ویلیو آف ریزسٹنس کے ساتھ اور ڈیوریشن آف ٹائم جس کے لیے کرنٹ پاس ہوتی ہو. میتھمیٹیکلی H is proportional to I square RT. پروپورشنلٹی کو ایکویلٹی میں چینج کرنے کے لیے یہاں کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی 1/J یوز ہوتا ہے. سو H is equal to I square RT divided by J. اس میں J میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ ہے اور اس کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے سسٹم آف یونٹ یوزڈ پہ. عام طور پہ اس کی ویلیو ہم 1 لیتے ہیں
اسی لیے جاؤل لا کا میتھمیٹیکل فارم H از ایکول ٹو آئی اسکوائر آر ٹی عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے، جو بالکل ایکویشن 4 سے ریزمبلنس رکھتا ہے۔ جس طرح ایکویشن 4 میں E از ایکول ٹو آئی اسکوائر آر ٹی ہے، بالکل اسی طرح جاؤل لا کے مطابق H از ایکول ٹو آئی اسکوائر آر ٹی ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہیٹ جنریٹڈ تھرو دو رجسٹر اور ان دو رجسٹر۔ اماؤنٹ آف ہیٹ جنریٹڈ کو کم کرنے کے لیے عام طور پہ جہاں پہ وولٹیج یا کرنٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ان دا فارم آف لو کرنٹ، کنڈکٹر کی ریزسٹنس لو اور ٹائم ڈیوریشن کو اکثر کم کیا جاتا ہے۔ جس طرح شاید آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ الیکٹرو میگنیٹزم میں ٹرانسفارمر میں ہم پڑھیں گے کہ جتنے بھی ٹرانسمیشن لائن ہے تو وہ الیکٹریکل انرجی ٹرانسمٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ہائی وولٹیج اینڈ لو کرنٹ۔ اس کے علاوہ وہ تک لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ریزسٹنس کم ہو، اور ساتھ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ اکثر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو لوڈ شیڈنگ نہ صرف یہ کہ وہ الیکٹریکل انرجی کو سیو کرتی ہے، یعنی الیکٹریکل انرجی کنزمپشن کم کرتی ہے، بلکہ ٹائم ڈیوریشن آپ فلو آف کرنٹ کم کرتی ہے، تو ہیٹ ڈیزیپیشن بھی کم ہوتی ہے اور یو سرکٹ برننگ سے یا ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں۔ تو جاؤل لا کے مطابق the amount of heat generated in resistors is proportional to the product of square of current I, resistance R and duration of time for which the current passes through the resistor۔ electrical power، چونکہ electrical energy یہ مختلف اپلائنسز کو، مختلف ڈیوائسز کو آپریٹ کرتی ہے یا اس کو چلاتی ہے۔ سب ڈیوائسز یا اپلائنسز پہ اپنا پاور لکھا ہوتا ہے، وہ اکثر واٹ یا کلو واٹ میں لکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح انرجی سیور وہ اکثر 25 واٹ کے ہوتے ہیں، الیکٹرک بلب 60 واٹ، 100 واٹ، 200 واٹ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح پین پہ، ہیٹر پہ، ان سب پہ اپنے اپنے یونٹس لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہی الیکٹریکل پاور ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ یہ کتنا انرجی یوز کرتے ہیں گیون ٹائم میں، اور جس ڈیوائسز یا اپلائنسز کا پاور زیادہ ہو وہ زیادہ انرجی یوز کرتی ہے، زیادہ انرجی اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈیفائن کریں گے الیکٹریکل پاور۔ الیکٹریکل پاور بھی میکینیکل پاور جیسا ہے۔ جس طرح ہم نے میکینیکل پاور ورک ڈن پر یونٹ ٹائم ڈیفائن کیا ہے، بالکل اسی طرح الیکٹریکل پاور از دا ٹائم ریٹ ایٹ وچ دا ورک از ڈن ان الیکٹریکل سرکٹس اور دا ریٹ آف انرجی ٹرانسفرڈ بائی این اپلائنس از کالڈ الیکٹریکل پاور۔ الیکٹریکل پاور ورک ڈن ان الیکٹریکل سرکٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ٹی ہے۔ میتھمیٹیکلی P از ایکول ٹو W بائی ٹی، اس کو ہم P از ایکول ٹو E ڈیوائڈیڈ بائی ٹی بھی لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ الیکٹریکل انرجی سے ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹریکل انرجی W از ایکول ٹو V انٹو Q، اور ساتھ میگنیچیوڈ آف چارج کو ہم ان ٹرمز آف کرنٹ اینڈ ٹائم Q از ایکول ٹو IT لکھ سکتے ہیں۔ ایکویشن 3 سے Q کی ویلیو ایکویشن 2 میں پٹ کرنے پہ الیکٹریکل انرجی کا فارمولا W از ایکول ٹو V انٹو IT حاصل ہوتا ہے۔ اس ویلیو کو ایکویشن 1 میں پٹ کرنے پہ T کے ساتھ کینسل ہوتا ہے تو P از ایکول ٹو VI۔ اکارڈنگ ٹو اومز لا V از ایکول ٹو IR، تو ایکویشن 5 میں V کی جگہ IR پٹ کرنے کے بعد اور سمپلیفائی کرنے کے بعد P از ایکول ٹو I اسکوائر R حاصل ہوتا ہے۔ اگر I کی جگہ ہم اکارڈنگ ٹو اومز لا V بائی R پٹ کر لے تو سمپلیفیکیشن کے بعد P از ایکول ٹو V اسکوائر بائی R حاصل ہوتا ہے۔ یا ہم نے پاور کے لیے ڈفرینٹ فارمولاز ڈسکس کیے، جس میں ایکویشن 1، 5، 6 اور 7 آتے ہیں۔ یہ 4 فارمولاز بھی ایکولی ویلڈ اور اپلیکیبل ہے۔ جہاں ہمیں گیون انفارمیشن ہو، ان انفارمیشن کے مطابق جو فارمولا ایزی ہو اس کو ہم یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں۔
یاد رکھیں کہ الیکٹریکل پاور کی ایسا یونٹ واٹ ہے. ان کے ادر یونٹ بگر یونٹ کلو واٹ میگا واٹ بھی یوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح پیس یونٹس یا برٹش انجینئرنگ سسٹم میں پاور کی یونٹ ہارس پاور بھی یوز ہوتی ہے، جو عام طور پہ آج کل بھی الیکٹریکل موٹر کی پاور کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو الیکٹریکل پاور کی ایسا یونٹ واٹ اور الیکٹریکل انرجی کی ایسا یونٹ جاؤل ہے. الیکٹریکل انرجی چونکہ لارج اسکیل پہ یوز ہوتی ہے، اس کا کنزمپشن بہت زیادہ ہے، تو جاؤل اسمالر یونٹ ہے، اسی لیے جو الیکٹریکل انرجی ہے اس کو جاؤل کے ٹرم میں میئر نہیں کیا جاتا، بلکہ کنوینئنس کے لیے کلو واٹ آور جو بگر اور کمرشل یونٹ آف انرجی ہے اس کو الیکٹریکل انرجی کو میجر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہمارے گھروں پہ جو الیکٹرک میٹر انسٹال ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل انرجی کنزیومڈ کو ان ٹرمز آف یونٹ ریکارڈ کرتی ہے یا میجر کرتی ہے، اور 1 یونٹ آف الیکٹریسٹی اصل میں 1 کلو واٹ آور کے برابر ہوتا ہے. 1 کلو واٹ آور کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے: the amount of energy consumed by device of power 1 kilowatt running continuously for 1 hour. اگر کسی ڈیوائس کی پاور 1 کلو واٹ ہو اور وہ 1 آور کے لیے آن ہو، رننگ کرتا ہو، آپریشن میں ہو، تو وہ جتنی انرجی یوز کرتی ہے وہ ایکول ہوگی 1 کلو واٹ آور کی. کلو واٹ آور چونکہ بگر یونٹ ہے اور ایسا یونٹ انرجی کی جاؤل ہے، ان کے درمیان ریلیشن شپ. اگر 1 کلو واٹ آور انرجی ہو، کلو کی نومیریکل ویلیو 1000 ہے، تو 1000 واٹ انٹو 1 آور. واٹ کو ان ٹرمز آف جاؤل سیکنڈ ایسا یونٹ میں ہم جاؤل پر سیکنڈ لکھ سکتے ہیں، اور 1 آور از ایکول ٹو 3600 سیکنڈ. اسی طرح اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد 1 کلو واٹ آور از ایکول ٹو 3.6 انٹو 10 پاور 6 جاؤل. یہ 1 کلو واٹ آور 3.6 انٹو 10 پاور 6 جاؤل یہ کہلاتی ہے 1 یونٹ آف الیکٹریسٹی. اگر ہمیں کسی ڈیوائس کی پاور اور اس کا ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو تو اس کی الیکٹریکل انرجی کنزیومڈ ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس کو کلو واٹ آور میں ریپریزنٹ کرنے پہ نمبر آف یونٹ کنزیومڈ. اگر ہمیں پرائس آف یونٹ یا کاسٹ آف یونٹ معلوم ہو تو اس سے ہم الیکٹرک بل بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ کمرشل یونٹ ہے یا بگر یونٹ ہے الیکٹریسٹی کا، الیکٹریکل انرجی کا یا جنرلی انرجی کا. یاد رکھیں کہ اکثر لوگ کلو واٹ آور کو مس کنسیپٹ کے ساتھ لیتے ہیں کہ اٹ از دا یونٹ آف پاور، لیکن یہ پاور کی یونٹ نہیں بلکہ انرجی کی یونٹ ہے. آج کا لیکچر الیکٹریکل انرجی، جاؤلز لا، الیکٹریکل پاور اور الیکٹریکل پاور کے یونٹ واٹ، کلو واٹ، میگا واٹ، اور الیکٹریسٹی کی یونٹ کمرشل یونٹ کلو واٹ آور کے بارے میں تھا. آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لے، ان پہ پریکٹس کر کے میمورائز کر لے، اور ساتھ ان میں جو فارمولاز ڈسکس ہوئے ہیں ان پہ ایگزامپلز اور اسائنمنٹ ہے آپ کے بک میں، ان کو سالو کر لے، ان پہ پریکٹس کر لے. تھینک یو.